62-63 کے کتنے ہی سیاستدان اس کا نشانہ بنے اور کتنوں نے آگے بننا ہے. عدالت اس کی جو بھی تشریح لے کے آتی ہے, لیکن یہ تو پولیٹیکل کلاس کی اپنی ذمہ داری تھی. مصطفیٰ صاحب, معاملات عدالتوں میں جاتے کیوں ہیں؟ جب یہ دو آپ کو سنہری موقع ملے اس وقت آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اور اب وہی عمران خان صاحب 62-63 کا شکار, وہی نواز شریف صاحب 62-63 کا شکار, اور ابھی یہ تلوار ہے, یہ 52B کی نوعیت کی تلوار ہے جو لٹکتی رہے گی منتخب وزیر اعظم پہ. جی درست, آپ نے بڑا کمپریہنسو اور ویل راؤنڈڈ ایک ابتدائیہ دیا, اور اس کے اندر آپ نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی کہ اس سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے. اور جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت جب یہ رکھا گیا مدعا نواز شریف صاحب کے سامنے, تو ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں تھا کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے یا اس 62-63 سے جان چھڑائی جائے جو ڈکٹیٹر نے ڈالی. ان کی اس وقت پرائرٹیز میں شامل تھا کہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو شک ہے, جو پابندی تھی آئین کے اندر جو جنرل مشرف نے ڈالی تھی, کہ وہ ختم کی جائے تاکہ ان کا اگلا مستقبل کا راستہ کھل سکے. تو یہی ہمارے سیاستدانوں کا المیہ رہا ہے کہ وہ اپنا کچھ وقتی مفاد کے لیے اور کہ یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا مخالف آؤٹ ہو جائے گا, ہمارے مخالف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تو وہ وقتی طور پہ تو خوش ہو جاتے ہیں, پر یہ نہیں, تاریخ نے تو یہی ثابت کیا کہ وہ جب پہیہ گھومتا ہے تو خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح نیب کے قوانین ہیں, نیب کے قوانین پر کتنی دفعہ بات ہوئی. جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ بھی کہا گیا کہ نیب کو بھی ختم کر لیتے ہیں, یہ ایک ٹول ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی مسلم لیگ نون اس پہ نہیں مانی, اور پھر بعد میں سب کو اسی چھلنی سے گزرنا پڑا. تو سیاستدان ہمیشہ اپنے جو ایک شارٹ ٹرم فائدے کے لیے اس سے یہ کام نہیں کرتے. لیکن اب میرے خیال سے سیاستدانوں کے اندر اتنی میچورٹی تو آنی چاہیے کہ اب وہ توبہ کریں, کہ اس بات کو محسوس کریں, سمجھیں کہ اس طرح کی تمام چیزیں نکال کے ہمیں جو کنٹرول ہے سیاست کا, وہ جہاں سے ایکسرسائز ہوتا ہے وہاں سے ایکسرسائز ہوتا رہے گا اگر ہم اس طرح کی چیزیں قانون کے لیکن اندر سے مصطفیٰ ختم صاحب نہیں کریں. جب 58 ختم ہوئی نا, ہمارا یہی خیال تھا کہ اب یہ ایک بڑی ایسی تلوار ہے جو دوبارہ نہیں اسمبلیوں کو ڈسفنکشنل کرے گی, لیکن طریقہ کار نکل آتے ہیں. چودھری صاحب, اب ایشو یہ ہے کہ جو اس کے اگینسٹ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کے حکمران ہیں ان کے لیے کوئی تو پیمانہ رکھنا ہے نا. اب ظاہر سی بات, ایک آنےسٹ شخص بھی چاہیے ہے, وہ ایماندار ہو, بالکل ہونا چاہیے ہے, فاسق نہ ہو, عدالت کی طرف سے کوئی اس کے خلاف کیسز نہ ہو, اس کے خلاف فاتر العقل نہ ہو, یہ ساری باتیں جس کو سیجیشس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن پوائنٹ از, تو پھر پیمانہ اگر یہ نکال دیں گے تو پھر رہے گا کیا؟ شکریہ ماریا. ابھی جو کھوکھر صاحب نے باتیں کی ہیں بنیادی طور پر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی بتانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ 62 اور 63 کے اندر انٹروژن ہوئی ضیاء الحق کے دور میں, دیکھیے ایشو یہ چل رہا تھا کہ 85 کے انتخاب کا ایم آر ڈی بائیکاٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. تو پیپلز پارٹی اور خاص کر محترمہ بینظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائیکاٹ کریں. محترمہ آؤٹ آف کنٹری تھی, اور اس بنیاد پر جب مصطفیٰ جتوئی صاحب کو ملا لیا گیا تھا انہوں نے اپنے ساتھ, اور جب تک یہ خطرہ موجود تھا اس کے لیے ساری شکیں ڈالی تھی کہ اس کے تحت جو بھی ایم آر ڈی کے لوگ ہوں گے جو الیکشن لڑیں گے ان جماعتوں کے, ان ساروں کو فارغ کر دیا جائے گا. تو اس بنیاد پر ضیاء الحق نے اس سوچ سمجھ کے, یہ ایک انٹروژن تھی, یہ ایک بالکل دیوار توڑ کر اندر داخل ہو کر یہ چیزیں جیسے ڈائنامائٹس ہوتے ہیں وہ فٹ کیے گئے. اور اس کے نتیجے کے طور پر میاں نواز شریف صاحب اس کے سب سے پہلے بینیفیشری تھے. چونکہ اگر ایم آر ڈی اس وقت الیکشن میں حصہ لے لیتی, جیسے بھی ہوتا, جیسے 79 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے عوام دوست کے نام پہ الیکشن میں حصہ لیا تھا تو ساری بڑے شہروں میں جیت گئی تھی. تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے انٹروژن کیا. اس کے بعد مجھے یاد ہے, شاید مصطفیٰ بھائی تو چھوٹے ہیں مجھ سے, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے 88 میں بھی کوشش کی تھی. 93 میں باقاعدہ یہ مسودہ حوالے کیا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت, اور پھر 90 میں بھی آفر کی, پھر اس کے بعد 97 میں بھی آفر کی محترمہ بینظیر بھٹو نے. پھر 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بہت سمجھایا گیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ میاں صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مجھے کیا ہوگا, مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, ان کے جاتے ہیں نا پرائم منسٹر. جیسے احتساب کے ٹائم پہ احتساب کمیشن جو بعد میں نیب بنا,
وہ بھی تو میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا. اس سے پہلے جب دہشت گردی کی عدالتیں بنائی گئیں ان کا نہیں خیال تھا کہ ان کو ان کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا. پھر وہ جب جہاز کا وہ سارا ہوا تو انہی عدالتوں میں یہ خود بھی ٹرائل ہوئے, اسی کے تحت نیب کے تحت گرفتار ہوئے, اسی شک کے تحت ان کو نکالا گیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی نے اس وقت کہا تھا اور اس میں امیجیٹلی پیپلز پارٹی اور اے این پی کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈالی ہوئی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے 8-10 ایسی شکوں کا پتہ ہے جس میں میاں رضا ربانی صاحب نے یا اس وقت کی کوشش کی, میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی کہ ہم نکالنا چاہتے ہیں لیکن نون نہیں نکالنا چاہتی تھی. تو وہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ اس کا تو بہت ایک وائڈر اسپیکٹرم ہے, آپ اس کی تشریح جدھر مرضی لے جائیں, جس مرضی بندے کو اٹھائیں اور کہیں کہ تم نائل ہو جائے گا. لیکن پھر وہ لیکن بہرحال ان کو ختم ہونا نہیں سر. دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ ایک ہے کہ صحیح شک ڈالنا غلط نیت سے, ایک ہے غلط شک ڈالنا صحیح نیت سے. اب ایشو یہ ہے کہ جو ملک کا ایک اگر حکمران ہوگا یا اگر پارلیمنٹیرین ہوگا مصطفیٰ صاحب, تو اس کے لیے کوئی تو پیمانہ ہم نے رکھنا ہے نا. مطلب اب ایماندار اگر ڈالا گیا تو اس میں اتنی کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. بھائی آپ چلیں آپ کی خواہش ٹھیک تھی, اسلامی تعلیمات کا مناسب علم رکھتا ہوں, میرے نزدیک یہ ایک بڑی ایسی شک ہے جس کی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ مناسب کیا ہوگا. ایماندار کے پھر بھی کچھ جو ہے ایک کرائیٹیریا ہوتے ہیں, تو اگر ہم یہ بھی نہ ڈالیں تو پھر تو کھلا کھاتا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو آپ اس چیز کا تعین کس طرح کریں گے کہ ایک شخص ایماندار ہے یا نہیں ہے, وہ اسی طرح کے اگر اس کے خلاف کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے, کوئی کنوکشن نہیں ہے, تو پھر ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں کہ جہاں پر یہ چھلنی نہیں بھی ہے, وہاں پر لوگ الیکٹ ہونے کے بعد کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں. اور لیکن جہاں تک یہ مذہبی اس کے اندر جو ڈالی گئی ہیں, ہم نے پھر دیکھا کہ کئی دفعہ جب امیدوار اپنے کاغذ جمع کرانے جاتے ہیں تو ان سے کبھی کلمے سنے جاتے تھے امبیرس کرنے کے لیے, کسی کو دعائے قنوت کا کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ وہ سنائیے. اور پھر اس چیز کا تعین کون کر سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک بہتر مسلمان ہے یا نہیں. تو یہ ایک اس کے اندر ایک ڈائمنشن جنرل ضیاء کی جو اسلامائزیشن کی ایک اس پوری سوسائٹی کو وہ لے کے جا رہے تھے اس کی طرف. اس وقت افغان جہاد کا بھی ٹائم تھا, انہوں نے ایک پاپولر لیڈر کو پھانسی لگا کر اپنے راستے سے ہٹایا, اقتدار کے اوپر قبضہ کیا, تو انہیں کچھ نہ کچھ تو عوام کے سامنے پھینکنا تھا. تو وہ ایک اپنے آپ کو ہمیشہ ایک بڑا پارسا اور بڑے مذہبی شخصیت کے طور پر پیش کرتے تھے, ان کانٹراسٹ ٹو واٹ ذوالفقار علی بھٹو واز, اور ان کو ایک خاص لائٹ میں دکھایا جاتا تھا. بہر طور وائلنس تھی کانسٹیٹیوشن پہ, وائلنس ہے کانسٹیٹیوشن پہ 62 اور 63, ختم ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹیبلش کنٹرول کی طرح کام کرتی ہیں کہ آج اس کو نکال دو, کل اس کو نکال دو, اور یہ ٹولز استعمال ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ٹولز ہم 76 سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, انہیں پولیٹیکل فیلڈ سے باہر نکالنے کے لیے, اور اس کا آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا کرائسس بڑھا ہے. اور جن لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی وہ نکل بھی نہیں پائے. میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے 2-3 دفعہ نکالنے کی کوشش کی انہی قوانین کے ذریعے, لیکن کمزور تو ہو کر آئے نا. مطلب پولیٹیشنز ایز اے ہول وہ کمزور تو ہوئے, تو جو یہ مقصد اچیو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا.